کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایک اور بڑا صدمہ تھا کہ جنگ احد میں آپ کے چچا اور آپ کے دوست سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے. وہ نبی علیہ السلام کے ہم عمر تھے تو دوستی بھی تھی، رشتے میں چچا بھی تھے تو اور بھی تعلق تھا، اور ان کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو بہت تقویت ملی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت ان سے محبت فرماتے تھے. اللہ کی شان کہ وحشی ایک حبشی تھا، ہندا نے اپنے والد کا بدلہ لینے کی خاطر اس کو بلایا اور کہا کہ اگر تم اس بندے کو مارو گے انعام بھی دوں گی، آزاد بھی کر دوں گی. اب یہ بندہ اپنے نیزے کے نشانے میں بڑا مشہور تھا. کہتے ہیں کہ یہ اگر 100 مرتبہ بھی نیزہ پھینکتا تھا تو ایک مرتبہ بھی نشانہ قضا نہیں ہوتا تھا، اتنا نشانہ تھا اس کا. چنانچہ ہندا نے وعدہ کر لیا کہ اس جنگ میں تجھے اور کچھ نہیں کرنا، حمزہ رضی اللہ عنہ پہ حملہ کرنا ہے. چنانچہ کیا ہوا، جنگ شروع ہوئی، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصہ لے رہے ہیں اور یہ چھپتا چھپاتا اپنا نیزہ لے کے حمزہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے ہے، کیونکہ اس نے تو ٹارگٹ کرنا تھا. اور وہی ہوا کہ اس نے ایک نیزہ مارا جو حمزہ رضی اللہ عنہ کے سینے میں پیٹ میں آ کے جہنت تھی، اور اسی نیزہ کے لگنے کی وجہ سے آپ کی شہادت ہو گئی. ان کی شہادت نبی علیہ السلام کے لیے اتنا بڑا صدمہ تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میت کے اوپر بین کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو کہتا میرے چچا کی میت پر بین کرے. اتنا تو صدمہ تھا نا، اتنا صدمہ. پھر ہوا کیا تھا کہ جب ان کو شہید کیا تو ہندا خود گئی تھی، اور ہندا نے جا کے ان کی آنکھیں نکالی، ان کے کان کاٹے، ان کا چیر کے سینہ دل نکالا اور ان کے دل کو دانتوں سے چبایا. لاش پہچانی نہیں جاتی تھی. جب نبی علیہ السلام نے دیکھا اتنا دکھ ہوا کہ کوئی حد نہیں، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا اور ان کو سید الشہداء کا خطاب دیا. وہ چچا کا قاتل اور وہ عورت جو چچا کے دل کو چباتی ہے. جب نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا، وہ ہندا آئی اور وہ تو پردے میں تھی، برقعے میں تھی، چادر میں جیسے عورتیں ہوتی تھیں اس وقت، اور اس نے چادر کے اندر سے اونچی آواز سے کلمہ پڑھ دیا. نبی علیہ السلام نے سنا، فرمایا ہندا تو نے کلمہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے میں تجھے معاف کرتا ہوں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی کا اس کو توقع نہیں تھی. وہ سمجھتی تھی کہ آج مجھے ضرور قتل کیا جائے گا. جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تو وہ کہنے لگی کہ سچی بات کرتی ہوں، جتنے خیمے تھے ان میں آج سے پہلے سب خیموں میں مجھے سب سے زیادہ نفرت آپ کے خیمے سے ہوتی تھی، اور آج آپ نے مجھے معاف کر کے میرا دل جیت لیا. جتنے خیمے ہیں ان میں سب سے زیادہ محبت مجھے آپ کے خیمے سے. ہندا کو بھی معاف کر دیا. اور وہی ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتظار میں تھے کہ وحشی اگر مل جائے تو میں اپنے چچا کا بدلہ اس سے لوں گا. اور اللہ کی شان دیکھیے کہ وہ وحشی رضی اللہ عنہ وہ جانتے تھے نبی علیہ السلام کی معافی دینے کو. وہ چھپ کے آئے پیچھے سے اور پیٹھ کے پیچھے سے آ کے پہلے کلمہ پڑھا اور سامنے آئے. تو نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ کلمہ بھی پڑھ چکا اور ہے بھی چچا کا جو ہے نا قاتل، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحشی میں نے تیرے کلمے کو قبول کر لیا اور میں نے تجھے معاف بھی کر دیا. اتنی سی بات ہے، تم میرے سامنے آؤ گے مجھے اپنے چچا کا وہ واقعہ یاد آ جائے گا، تمہارا نقصان نہ ہو جائے، تم چلے جاؤ میرے سامنے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو بھی معاف فرما دیا. اللہ اکبر کبیرہ. جس دن مکہ فتح ہوا